بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا لال بچڑا جس کے لیے یہودیوں نے 2000 سال انتظار کیا۔ یہودیوں کو یہ بچڑا کیسے ملا اور یہودی قوم اس لال بچڑے کے ساتھ ایسا کیا کرے گی کہ جس کی وجہ سے ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا؟ اور کیا یہودی قوم بیت المقدس کو شہید کرنے والے ہیں؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سب معلومات سے آگاہ کریں گے، اس لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل میننگ فل سوسائٹی کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے ناظرین، یہ بات تو ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ یروشلم شہر دنیا کے تینوں بڑے مذاہب یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس شہر کا کردار قیامت سے متعلق بھی بہت اہم ہے، خاص طور پر مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف اور روضہ رسول کے بعد تیسری سب سے مقدس ترین جگہ ہے، اور عیسائی اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور یہودیوں کے نزدیک یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر ان کی سب سے مقدس عبادت گاہ موجود ہوا کرتی تھی، جس کی ایک دیوار آج بھی موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودی وہاں پر رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا یعنی دجال کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد اس مسیحا یعنی دجال کو اس دنیا پر بھیج کر پوری دنیا پر یہودیوں کی حکومت کو ایک بار پھر سے قائم کر دے، جیسا کہ ماضی میں یہ قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی اور پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی۔ یہودیوں کی کتابوں کے مطابق ان کا یہ مسیحا جس کے آنے کے لیے وہ رو رو کر دیوار گریہ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، وہ تب نازل ہوگا جب مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کو تیسری بار تعمیر کیا جائے گا، اور اس ہیکل کی تعمیر سے پہلے 5 سرخ رنگ کے بچڑوں کی قربانی پیش کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کا مسیحا یعنی دجال ان کا بادشاہ بن کر سامنے آئے گا، اور ایک بار پھر یہودیوں کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی طرح پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم کر دے گا، جبکہ اللہ پاک نے وہ مسیحا تورات میں موجود پیشن گوئی کے مطابق آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس قوم کے اندر بھیج دیا تھا۔ اسے اس قوم نے دجال سمجھ کر قتل کروانے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے اب ان کا جو مسیحا دنیا میں ظاہر ہوگا وہ دراصل دجال ہوگا، جسے یہ لوگ اپنا مسیحا سمجھ کر بادشاہ بنا لیں گے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی سال کی بات ہے، کیونکہ یہودیوں نے 5 بچڑوں کی قربانی کر کے اور مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اور تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر یعنی جنگ ہرمجدون کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور یہودیوں نے جگہ جگہ پر برکت کے درخت لگانا شروع کر دیے ہیں، جسے یہودیوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ برکت کے درخت کا ذکر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ یہ وہ واحد درخت ہوگا جو کہ یہودیوں کو جنگ کے دوران پناہ دے گا۔ پیارے ناظرین، یہودیوں نے کئی دہائیوں سے اس لال گائے کا انتظار کیا ہے، جو آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں موجود تو ہوا کرتی تھی لیکن اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اسرائیل میں لال رنگ کی گائے موجود تو ہیں، لیکن تورات میں اس خاص قسم کی گائے کی کچھ نشانیاں بھی لکھی گئی ہیں، جیسا کہ وہ گائے مکمل طور پر لال ہوگی، اس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہوگا، اس کے جسم پر کوئی بھی نشان موجود نہ ہوگا، نہ ہی وہ گائے کسی کام میں کبھی استعمال ہوئی ہوگی، اور اس کی عمر تقریباً 3 سال کے قریب ہوگی۔ اسرائیل میں کئی ایسی گائیں موجود ہیں جو کہ پیدائشی طور پر مکمل لال رنگ کی ہوتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں، جنہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا یہودیوں نے ایسے بچڑوں کی تلاش پوری دنیا میں شروع کر دی۔ آخرکار 1 سال پہلے یعنی کہ 2022 میں ان کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی جبکہ انہیں امریکہ کی ایک ریاست ٹیکساس میں انہیں 5 لال رنگ کی وہ گائے مل گئی جن میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو تورات کے اندر اس گائے کی قربانی کے متعلق لکھی گئی تھی۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم
عبادات یا کسی بڑے کام کے لیے ایسے لال بچڑے قربان کیا کرتے تھے۔ 1948 تک جب اسرائیل کا وجود بنا، تب سے لے کر آج تک ایسے بچڑوں کی تلاش جاری ہے۔ 2018 میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ وہ لال گائے اسرائیل کو مل گئی ہے، لیکن وہ مکمل طور پر لال نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی سائنسدانوں نے لیبارٹریز میں ایسے بچڑے پیدا کرنے کی کوشش کی جس میں وہ ناکام رہے، اور آخرکار 16 ستمبر 2022 کو امریکہ سے ان 5 لال بچڑوں کو اسرائیل منتقل کیا گیا، جنہیں ایک نامعلوم جگہ پر رکھا گیا ہے۔ ان کے مالک کا کہنا ہے کہ جانور بالکل ٹھیک ہیں، اور ان بچڑوں کا ایک بال بھی کسی دوسرے رنگ کا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کبھی بیمار ہوئے ہیں، اور نہ ہی کبھی ان سے کوئی کام کروایا گیا ہے۔ ان بچڑوں کی عمریں تقریباً 2 سال بتائی جاتی ہیں۔ اس قربانی کو زیتون کے پہاڑ پر رکھا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ کا نظارہ بالکل سامنے نظر آتا ہے، اور اس پہاڑ پر اور اس کے ارد گرد ہر جگہ برگد کے درخت لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہودی قوم یہ جانتی ہے کہ یہودیوں کی تورات اور عیسائیوں کی انجیل اور مسلمانوں کے قرآن کریم اور احادیث کے اندر واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے، جو کہ حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی۔ پیارے ناظرین، جنگ ہرمجدون وہ جنگ ہے جس میں اتنی خون ریزی ہوگی۔ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ اگر جنگ میں 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے 99 لوگ اس جنگ میں قتل ہو جائیں گے، یعنی صرف 1% لوگ زندہ بچیں گے۔ اس جنگ کا میدان یروشلم کا شہر ہوگا۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد اقصیٰ کو ان بچڑوں کی قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری بار ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا۔ پوری مسلم دنیا ایک طرف اور یہودی، عیسائی اور منافق مسلمان دوسری طرف ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک بہت خطرناک جنگ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہودی شکست کھا کر بھاگیں گے تو ایک درخت کے پیچھے چھپیں گے جس کا نام غرقد ہوگا، اور اس درخت کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔